اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے سوا کسی بھی نبی، ولی، بزرگ، پیر، فقیر، قبر، شجر، حجر، جن، پری، فرشتہ یا بت کو غائبانہ پکارنا اور اس سے مدد مانگنا اس عقیدے سے کہ وہ میری پکار ہر جگہ سے دور و نزدیک سے سنتا ہے، شرک فی دعا ہے۔ مثلا یا رسول اللہ مدد، یا حسین مدد، یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، یا پیر مدد وغیرہ۔ غائبانہ پکار صرف اور صرف ایک اللہ کا حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ سورۃ حامیم مومن آیت نمبر 60۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی پکارنا نہیں چاہیے۔ قرآن کا فرمان ہے اور مت پکارو اللہ کے سوا اس کو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ پس اگر تم نے یہ کام کیا، غیروں کو پکارا، تو اس وقت تم ظالموں یعنی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 106۔ لیکن آج کل اکثر گمراہ یا جاہل لوگ فرمان الہی کے برعکس غیروں کو پکارتے ہیں، کبھی نبی کو، کبھی ولی کو، اور کبھی کسی پیر کو۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا کہ جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اپنی حاجات اور مشکلات میں، تو کیا وہ ان کی پکار سنتے ہیں؟ ہمیں قرآن سے پوچھنا ہے کہ کیا ہم جن لوگوں کو پکارتے ہیں اپنی حاجات اور مشکلات میں، تو کیا وہ ہماری پکاروں کو سنتے ہیں؟ یہ ہم پوچھیں گے قرآن سے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو آیت ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ سورۃ نمل کی آیت ہے، آیت نمبر 80۔ سورۃ نمل کی آیت نمبر 80۔ کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو۔ سورۃ نمل آیت نمبر 80۔ اللہ بیان فرما رہے ہیں کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو۔ یہ سورۃ نمل آیت نمبر اس کی 80 ہے۔ انک لا تسمیع الموتیٰ، انک لا تسمیع الموتیٰ، اے میرے پیغمبر تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے۔ یہ بڑی صاف آیت ہے، بڑی صاف۔ اس میں مردوں کا بھی ذکر ہے، بات کا بھی ذکر ہے، پکار کا بھی ذکر ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب ایک دوسری آیت ہے، یہ سورۃ روم ہے اور اس کی آیت نمبر 52 ہے۔ تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو، جب وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو۔ یہ آیت پہلی آیت سے ملتی جلتی ہے مفہوم کے اعتبار سے۔ تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو، جب وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو۔ سورت ہے روم اور اس کی آیت نمبر ہے 52۔ اس میں بھی ذکر ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ اب ایک اور آیت ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو
وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنے، وہ تمہاری بات نہ سنے، وہ تمہاری آواز کو نہ سنے، تو وہ تمہاری پکار نہ سنے، اور اگر بالفرض سن بھی لے تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، یعنی تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی نہ کر سکیں، تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور اللہ باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔ سورۃ فاطر اور اس کی آیت نمبر 13 تا 14، اس میں اللہ نے کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کی مثال دی کہ وہ، اور اس کے علاوہ اللہ نے پکارنے کی مثال دی کہ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے، اور ان کی حیثیت کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی نہیں، اور وہ تمہاری پکار کو سنتے بھی نہیں، اور تمہاری بات کو یعنی تمہیں نفع اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، اور تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی بھی نہیں کر سکتے۔ اور قیامت والے دن وہ جو نیک لوگ ہوں گے جن کو تم پکار رہے ہو، پیغمبروں کو، اولیاء اللہ کو، وہ تمہاری پکار کا انکار کر دیں گے اور تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا، ولیوں کو، پیغمبروں کو، یہ شرک ہے۔ غیر اللہ کو پکارنا، ولیوں کو، پیغمبروں کو، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے۔ وہ ولی ہوں گے، پیغمبر ہوں گے جن کو تم پکار رہے ہو اپنی حاجات اور مشکلات میں اور نفع اور نقصان حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ فاطر آیت نمبر 13 تا 14 کہ وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، اور تمہاری پکار کو سنتے بھی نہیں، اور تمہاری مشکل کشائی بھی نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ یہ بھی بہت زبردست آیت ہے۔ اس کے علاوہ اب چوتھی آیت ہے، اور اللہ نے ایک مثال دی لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں۔ پھر اللہ نے ایک اور بات فرمائی، اور نہ تاریکی اور روشنی، یعنی کہ نہ اندھیرا اور نہ روشنی برابر ہے۔ پہلے فرمایا نہ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ، اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ۔ اور یہ تین چیزیں اللہ نے جب بیان کر دی تو پھر آگے اللہ نے اپنی اصل بات کی، اور زندے اور مردے برابر نہیں، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ اللہ نے پہلے کچھ مثالیں دی سمجھانے کے لیے، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ تاریکی اور روشنی، اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور اے میرے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ سورت ہے فاطر اور اس کی آیت نمبر 19 تا 22۔ سورت فاطر آیت نمبر 19 تا 22۔ اس میں بھی اللہ نے صاف بات کی ہے، اس میں بھی اللہ نے صاف بات کی ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ قبروں کا صاف ذکر کر دیا۔ پہلے تو بات چل رہی تھی مردوں کی کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اب اللہ نے تھوڑی سی بات کو بدلا، مردوں کے ساتھ ساتھ قبروں کا ذکر بھی کر دیا کہ آپ قبروں میں جو پڑے ہوئے ہیں نا، پیغمبر، اولیاء اللہ، شہید، صدیق، پیر، فقیر جو فوت ہو گئے اور جو اپنی قبروں میں چلے گئے، اے میرے پیغمبر تو ان کو بھی اپنی بات نہیں سنا سکتا اور تیری بات وہ سن ہی نہیں سکتے۔ یہ سورت فاطر ہے اور اس کی آیت نمبر 19 تا 22 ہے۔ اب ایک اور آیت ہے، اللہ فرما رہے ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو۔ سورت احقاف اور اس کی آیت نمبر 5، اس میں ایک لفظ ہے اذلو۔ اذلو، اذلو کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا گمراہ۔ اذلو سب سے بڑا گمراہ۔ اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ جو مجھے چھوڑ کر نا غیر اللہ کو پکار رہے ہیں نا، وہ اذلو ہیں، یعنی سب سے بڑے گمراہ ہیں۔ جو پیروں کو، فقیروں کو، زندوں کو، مردوں کو، قبر والوں کو پکار رہے ہیں، وہ اذلو ہیں، سب سے بڑے گمراہ، چھوٹے گمراہ نہیں، اذلو سب سے بڑے گمراہ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو۔ سورۃ احقاف آیت نمبر 5۔ اب ایک اور آیت ہے، مشرکو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔ بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 194 تا 95۔ اللہ نے فرمایا مشرکو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ولیوں کو، پیغمبروں کو، تمہاری طرح کے بندے ہیں، یعنی ولی بھی، پیغمبر بھی۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو یہ تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں، مجھے چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو یہ تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں۔ اچھا تم ان کو پکارو، اللہ فرما رہا ہے اچھا تم ان کو پکارو، اگر تم سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں، قبر میں سے ان کا کوئی جواب بھی آئے۔ اگر تم سچے ہو کہ وہ ہماری پکار کو سنتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ تمہیں قبر سے کوئی جواب بھی دیں۔ بھلا آگے پھر اللہ خود فرما رہے ہیں بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں
جن سے سنے۔ سورت آراف آیت نمبر 194 تا 195، اس میں اللہ نے فرمایا وہ بندے ہیں تمہاری ہی طرح کے، عباد امثالکم، عباد امثالکم، بندے ہیں مانند تمہارے۔ اب یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا کہ جن کو تم پکار رہے ہو اولیاء اللہ یا پیغمبر، وہ تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تمہیں قبر سے جواب بھی دے۔ پھر اللہ نے فرمایا کیا ان کے ہاتھ ہیں، کیا ان کی آنکھیں ہیں، کیا ان کے پاؤں ہیں، کیا ان کے کان ہیں؟ ٹھیک ہے، ان آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ مردے جو ہیں وہ ہماری گفتگو کو نہیں سنتے۔ اب ایک اور آیت ہے بڑی زبردست اور بڑی دلچسپ، اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ کوئی چیز نہیں بنا سکتے جن کو تم میرے سوا پکار رہے ہو، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کو تو میں نے پیدا کیا ہے۔ بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ لاشیں ہیں بے جان، وہ لاشیں ہیں بے جان، ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے سوا جن کو تم پکار رہے ہو وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ لاشیں ہیں بے جان، ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ اموات غیر احیاء، مردے ہیں نہیں زندے، مردے ہیں نہیں زندے۔ یہ سورت نحل ہے اور اس کی آیت نمبر 20 تا 21، یہ سورت نحل اور اس کی آیت نمبر 20 تا 21، اموات غیر احیاء، مردے ہیں نہیں زندے۔ اس آیت میں فوت شدہ صالحین مراد ہیں، ان کو صرف مردہ ہی نہیں کہا بلکہ مزید وضاحت فرما دی کہ وہ زندہ نہیں ہیں۔ اس سے قبر پرستوں کا بھی واضح رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ قبروں میں مدفون مردہ نہیں زندہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ قبروں میں مدفون مردہ نہیں زندہ ہیں، اور ہم زندوں کو ہی پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ موت وارد ہونے کے بعد دنیاوی زندگی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، نہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی باقی رہتا ہے، نہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی باقی رہتا ہے۔ اب یہ بھی آیت صاف ہے، اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ لاشیں ہیں بے جان، ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے، یعنی ان کو اپنا بھی پتہ نہیں کہ اللہ ہمیں قبروں سے کب اٹھائے گا، اور وہ جو جسم ہیں ان کے اندر جان اور روح نہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں، ان میں روح نہیں، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے۔ اور ایک اور آیت ہے، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے
قیامت کا منظر اللہ بیان فرما رہے ہیں، قیامت کا منظر، قیامت کے دن کا منظر. اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، ہم تمہاری عبادت پکار سے بالکل بے خبر تھے. سورۃ یونس آیت نمبر 28 تا 29. اللہ قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں میں وہاں پر سب لوگوں کو جمع کروں گا، ان کو بھی جو پکارا کرتے تھے اور ان کو بھی جن کو پکارا جاتا تھا، یعنی ولیوں کو بھی جمع کروں گا، پیغمبروں کو بھی جمع کروں گا، اور ان لوگوں کو بھی جمع کروں گا جو مجھے چھوڑ کر ان کو پکارا کرتے تھے. پھر میں 2 لائنیں بنا دوں گا، ایک لائن اولیاء اللہ اور پیغمبروں کی، صالحین کی، نیک لوگوں کی، اور ایک جو لائن ہوگی وہ جو ان کو پکارتے تھے، ان کی پوجا پکار کرتے تھے، ان کی ایک لائن بنا دوں گا. پھر پوچھوں گا کہ آپس میں تم بات کرو، میں ان میں تفرقہ ڈال دوں گا. پھر وہ کہیں گے، یہ جو پکارنے والے تھے وہ کہیں گے کہ ہم تم کو پکارا کرتے تھے، اور جو جن کو پکارا جا رہا تھا وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہاری پکار سے غافل تھے، ہمیں تو تمہاری پکار کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو تمہارے دیگے دینے کا علم ہی نہیں تھا، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہماری قبر پر کون آیا، کس نے چاول چڑھائے، کس نے اگر بتیاں جلائیں، کس نے دیگ پکائی، کس نے ہم سے دعا کی، ہم تو بے خبر تھے، ہمیں تو اس کا کوئی پتہ نہیں. پھر وہ نیک لوگ کہیں گے اے اللہ تو ہم میں گواہ کافی ہے، ہم ان کی پوجا پکار اور شور و پکار سے غافل تھے. اس میں لفظ ہے لا غافلین، لا غافلین، بے خبر تھے، ہم ان کی شور و پکار سے، ہم ان کی پوجا پکار سے بے خبر تھے. سورۃ یونس آیت نمبر 28 تا 29. ہم تمہاری عبادت پکار سے بالکل بے خبر تھے، قیامت کے دن اولیاء اللہ اور پیغمبر انکار کر دیں گے کہ ہمیں ان کی پکار کی خبر ہی نہیں. اس سے کیا ظاہر ہوا کہ مردہ نہیں سنتا، چاہے پیغمبر ہو چاہے ولی ہو، سننے والی ذات صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کی ہے. بے شک یہ صاف آیتیں ہیں، یہ 8 آیتیں اب ہم نے پڑھ لی، 8 آیتیں جن میں یہ ذکر ہے کہ مردے دنیا والوں کا کلام اور سلام نہیں سنتے. اب ایک اور آیت ہے، یہ 9ویں آیت ہے، اور یہ ایک پیغمبر سے دلیل ہے، اور یہ ایک پیغمبر سے دلیل ہے. اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا. حضرت عزیر علیہ السلام سے، جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت عزیر علیہ السلام سے نہ سننے کی دلیل. اب یہ آیت ہے، یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق گزر ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا. پھر اس کو اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا لبثت یومن او بعض یوم، لبثت یومن او بعض یوم.
ایک دن یا اس سے بھی کم؟ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو۔ سورت البقرہ آیت نمبر 259، سورت البقرہ آیت نمبر 259۔ اب یہ ایک پیغمبر کا واقعہ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر ہیں جلیل القدر۔ یہ جا رہے تھے اپنے گدھے پر سامان لے کر کھانے پینے کا، گزر رہے تھے بیت المقدس سے، بیت المقدس سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک ظالم بادشاہ تھا بخت نصر کافر تھا، اس نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا، لوگ مرے پڑے ہیں، مکان گرے پڑے ہیں، اس کی چھتیں نیچے پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عزیر جب وہاں سے گزرے تو پریشان اور حیران ہو گئے، اور ان کے دل میں ایک بات آئی کہ یار یہ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں اور یہ جو شہر ہستا بستا تھا برباد ہو گیا ہے، اللہ ان لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا، کس طرح زندہ کرے گا؟ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں ایک بات آئی۔ تھوڑی دور آگے گئے، ایک درخت کے نیچے کہا کہ میں کچھ دیر آرام کر لوں، پھر آگے چلتا ہوں۔ اپنے کھانے پینے کی چیزیں درخت سے لٹکا دیں اور اپنا گدھا ساتھ چھوڑ دیا، فرمایا کچھ دیر میں آرام کر لوں پھر آگے کا سفر کریں گے۔ جب درخت کے سہارے لیٹے حضرت عزیر علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اللہ نے وہیں پر روح قبض کر لی اور ان کو موت دے دی، موت، ان کی روح قبض ہو گئی۔ پھر جب اللہ کا حکم ہوا، اللہ نے دوبارہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اٹھایا اور اللہ نے پوچھا اے میرے پیغمبر تو یہاں پر کتنا عرصہ رہے ہو، تم یہاں پر کتنا عرصہ مرے رہے ہو؟ یہ قرآن کے لفظ ہیں، سورت البقرہ کے، تم کتنا عرصہ یہاں پر فوت ہوئے پڑے رہے ہو؟ آگے سے حضرت عزیر نے ایسے دیکھا کہ یار جب میں آیا تھا تو عصر ابھی نہیں ہوئی تھی، تو اب بھی مغرب کا ٹائم ہے۔ پہلے کہتے ہیں لبثت یومن، ایک دن، پھر کہتے ہیں نا او بعض یوم، ایک دن بھی نہیں، ایک دن کا کچھ حصہ۔ پہلے حضرت عزیر نے کہا کہ ایک دن میں یہاں رہا ہوں، پھر فرمایا نہیں، ایک کو بھی چھوڑ دیا، ایک کو بھی چھوڑ دیا، ایک کا بھی صحیح جواب نہیں دے سکے ایک دن کا، نہیں، کہتے ہیں ایک دن کا کچھ حصہ، ایک دن کا کچھ حصہ۔ اور یہ دونوں جواب ٹھیک نہیں تھے، دونوں جواب ٹھیک نہیں تھے۔ پھر اللہ آگے سے جواب دے رہا ہے قرآن پاک میں، اے میرے پیغمبر تو ایک دن نہیں، آدھا دن نہیں، تو پورے 100 سال تک، 1 صدی تک یہاں پر پڑا رہا ہے۔ اب 1 صدی حضرت عزیر دفن بھی نہیں ہوئے، پیغمبر ہیں، ان کی میت 100 سال تک اس جنگل میں پڑی رہی، بارشیں ہوتی رہیں، طوفان آتے رہے، ہوائیں چلتی رہیں، پرندے چہچہاتے رہے، آندھیاں آتی رہیں، جھکڑ چلتے رہے۔ جب اٹھے اللہ نے اٹھایا، پوچھا اے میرے پیغمبر تو کتنا عرصہ رہے ہو؟ فرمایا ایک دن، پھر فرمایا نہیں، ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ پیغمبر نہیں سنتے، عالم الغیب نہیں ہوتے۔ جو بندہ فوت ہو جائے وہ باہر کے حالات سے بے خبر ہو جاتا ہے، وہ غیب بھی نہیں جانتا اور سنتا بھی نہیں، اور باہر کے حالات سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ جبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، اور آگے سے اللہ فرما رہے ہیں نہیں میرے پیغمبر 100 سال تک تو یہاں پر رہا ہے۔ اس سوال کے جواب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو مردے ہیں، چاہے اولیاء اللہ ہوں، چاہے عام بندے ہوں، چاہے پیغمبر ہوں،
وہ جب فوت ہو جاتے ہیں باہر کے حالات سے ان کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، وہ غیب بھی نہیں جانتے، حاضر ناظر بھی نہیں ہوتے، مشکل کشا اور حاجت روا بھی نہیں ہوتے، اور سنتے بھی نہیں۔ اگر سنتے ہوتے تو حضرت عزیر کہہ دیتے بھائی میں 1 صدی تک جا رہا ہوں، 100 سال تک، اے اللہ 100 سال تک تو نے مجھے موت دے دی، یہ کہہ دیتے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں 1 دن۔ اچھا پھر مزے کی بات ہے 1 دن کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، چھوڑ دیا، اس 1 دن بھی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نا 1 دن نہیں، لبثت یوما او بعض یوم، پہلے کہا 1 دن، پھر فرمایا نہیں دن کا بھی کچھ حصہ، دن بھی پورا نہیں۔ اور یہ جواب ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ غیب بھی نہیں جانتے، حاضر ناظر بھی نہیں، وہ باہر کے حالات سے بے خبر بھی ہیں، ان کو کوئی آواز بھی نہیں پہنچی اور وہ سنتے بھی نہیں۔ یہ تو پیغمبر سے ایک دلیل تھی، اب اللہ کے نیک ولیوں سے ایک دلیل ہے۔ اصحاب کہف اللہ کے ولیوں سے نہ سننے کی دلیل۔ یہ جو پہلی آیت گزری ہے حضرت عزیر علیہ السلام کی، یہ سورت البقرہ اور اس کی آیت نمبر 259 ہے، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں سورت کہف کی آیت نمبر 19۔ اس میں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور ان سے نہ سننے کی دلیل ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ سورت کہف آیت نمبر 19۔ یہ 7 ولی تھے اللہ کے نیک بندے، ان کا ذکر سورت کہف میں ہے۔ کہف غار کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے وقت کے ظالم بادشاہ، مشرک بادشاہ دقیانوس سے بغاوت کی۔ ایک بادشاہ تھا دقیانوس اس کا نام تھا، وہ مشرک تھا، اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا اور کہتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ تو یہ جو 7 ولی تھے اللہ نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی اور یہ موحدین میں سے ہو گئے۔ انہوں نے اس کے دربار میں تقریر کی کہ سجدہ تو صرف اللہ کو روا ہے، کہ سجدہ تو صرف اللہ کو روا ہے، اور تم سجدے کے قابل نہیں، اور ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا تو صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ اس کے دربار میں اللہ کی توحید کو بیان کیا۔ اللہ کے ان 7 ولیوں نے۔ بادشاہ نے کہا اچھا تم مجھے سجدہ نہیں کرو گے، میری پوجا پکار نہیں کرو گے؟ تم جو کہتے ہو ایک اللہ ہے، وہ تمہارا اللہ کہاں ہے؟ مجھے بھی دکھاؤ، میں تو نہیں جانتا کہ اللہ میرے سوا کوئی اور بھی ہے۔ انہوں نے 7 ولیوں نے اللہ کی توحید بیان کی اس کے دربار میں۔ دقیانوس بادشاہ کے مشرک تھا جو، اس نے کہا اچھا اگر تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، کچھ وقت دیا جا رہا ہے، تم سوچو، تم نافرمان ہو گئے ہو، تم وہابی ہو گئے ہو، تم نافرمان ہو گئے ہو، اگر تم نے میری بات نہ مانی، مجھے سجدہ نہ کیا، مجھے داتا اور مشکل کشا نہ مانا، مجھے اللہ نہ مانا، تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ تمہیں کچھ ٹائم دیا جا رہا ہے، کچھ مہلت دی جا رہی ہے تاکہ تم سوچو۔ یہ جو 7 ولی تھے انہوں نے غور کیا، سوچا، انہوں نے کہا کہ یہ تو کام بہت خراب ہے۔ یہ وہاں سے ہجرت کر گئے، نکل گئے کہ اس علاقے کو چھوڑ دیا جائے، کسی اور علاقے کی طرف چل دیں۔ چلتے چلتے یہ ایک غار کے قریب پہنچے، تھک چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس غار میں ہم آرام کر لیتے ہیں،
پھر جب آرام کر لیں گے اور تھکاوٹ وغیرہ دور ہو جائے گی تو آگے چلے جائیں گے، یہ غار میں سو گئے، لیٹ گئے۔ اللہ نے ان پر گہری نیند مسلط کر دی، ان پر موت طاری نہیں کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام پر تو موت طاری کی تھی نا سورۃ البقرہ میں، یہ جو 7 ولی تھے ان پر نیند طاری کر دی۔ اللہ فرما رہا ہے سورۃ کہف میں کہ میں ان کی کروٹیں خود بخود بدلتا رہا، ان 7 ولیوں کی۔ غار میں ہیں، 7 ولی ہیں، اور ان کا ایک کتا بھی تھا، وہ غار کے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ نے ان 7 ولیوں پر نیند مسلط کر دی، گہری نیند، اور اللہ ان کی کروٹوں کو بدل رہا ہے۔ پھر اللہ نے ان کو جگایا، نیند سے جگایا جب اللہ کا حکم ہوا، جب اللہ نے چاہا، اور جب جگا دیا تو آپس میں یہ ولی ایک دوسرے سے گفتگو کرنے رہے کہ ہم یہاں کتنی دیر رہے ہیں، کتنی مدت رہے ہیں، ہم یہاں کتنی دیر سوتے رہے ہیں اس غار میں۔ تو 2-3 بندوں نے باقی 2-3 بندوں سے جب پوچھا تو انہوں نے ایسے دیکھا، غار کے باہر سے جب جھانکا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت عزیر علیہ السلام کا جواب تھا۔ ان ولیوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت عزیر علیہ السلام کا تھا، لبسنا یومن او بعض یوم، لبسنا یومن او بعض یوم۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن، پھر کہتے ہیں نہیں، یا اس سے بھی کم۔ یعنی یہ 7 ولی ہیں، یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو حضرت عزیر علیہ السلام پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ایک دن، پھر کہتے ہیں نہیں، دن کا بھی کچھ حصہ۔ اور یہ ان کی بات سچی نہیں، اللہ کے ولی سچے ہیں، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں، لیکن ان کی یہ بات سچ پر مبنی نہیں۔ وہ فرما رہے ہیں ایک دن، پھر کہتے ہیں نہیں، دن کا بھی کچھ حصہ، لبسنا یومن او بعض یوم۔ پھر آگے سے اللہ کیا فرما رہے ہیں، اسی صورت میں تھوڑا سا آگے آئیں تو اللہ فرما رہے ہیں، اس صورت میں آگے چل کر اللہ بتا رہے ہیں کہ اصحاب کہف، اللہ کے ولی، اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے۔ یعنی کہ اللہ کے یہ جو ولی تھے، یہ اس غار میں سوتے رہے کتنے سال؟ 309 سال۔ 309 سال، 1 صدی 100 سال کی، پھر 1 صدی 100 سال کی، پھر 1 صدی 100 سال کی، اور اوپر 9 سال۔ یہ سورۃ کہف کی آیت نمبر 25 ہے، اور اس سے پہلے جو سورۃ کہف کی آیت تھی وہ 19 تھی۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ 309 سال ابھی مردہ بھی نہیں، زندہ ہیں۔ اللہ نے ان پر نیند مسلط کر دی، اور 309 سال وہ غار میں رہے، پھر اٹھے اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم اس غار میں کتنا عرصہ سوئے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک دن، پھر کہتے ہیں نہیں، ایک دن کا بھی کچھ حصہ، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اصحاب کہف جو اللہ کے ولی تھے وہ 309 سال تک غار میں سوتے رہے۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا کہ وہ غیب بھی نہیں جانتے، حاضر ناظر بھی نہیں، اور سنتے بھی نہیں۔ غار کے باہر طوفان تو آتے ہوں گے 309 سال، آندھیاں بھی چلتی ہوں گی، پرندے بھی چہچہاتے ہوں گے، ہوائیں تیز، جھکڑ بھی تیز چلتے ہوں گے، لیکن وہ نہ پکار سن سکے، نہ وہ غیب جان سکے، نہ ان کا دنیا سے کوئی تعلق باقی رہا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اگر کوئی بندہ سو بھی جائے تو بھی اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی فوت ہو جائے وہ تو پھر بدرجہ اتم ختم ہو جاتا ہے،
اور وہ نہ کلام سنتے ہیں نہ سلام سنتے ہیں. تو یہ ساری ترتیب ہے. اس کے بعد اب ایک اور چیز ہے، لوگ ساتھی جو ہیں یہ سوال کر دیتے ہیں ایک ساتھی کہ یار یہ جو قبرستان میں ہم جاتے ہیں، یہ جو قبرستان میں ہم جاتے ہیں تو یہ قبرستان میں جانا کیسا ہے؟ قبرستان میں جانا کیسا ہے؟ یہ جو قبرستان میں جاتے ہیں اور ہم سلام کرتے ہیں یہ کیسا ہے؟ قبرستان جا کر جو سلام کیا جاتا ہے، قبرستان جا کر جو سلام کیا جاتا ہے وہ سلام تحیہ عرفی سلام نہیں ہے، یعنی جس میں دوسرے کو سنانا اور جواب دینا واجب ہوتا ہے. قبرستان جا کر جو سلام کیا جاتا ہے وہ سلام تحیہ عرفی سلام نہیں ہے، یعنی جس میں دوسرے کو سنانا اور جواب دینا واجب ہوتا ہے، بلکہ یہ سلام سلامتی کی دعا ہے. مردہ اگرچہ نہ سنتا ہے اور نہ ہی جواب دے سکتا ہے، مگر قبر پر یہ الفاظ محض زائر کے لیے عبرت ہونے کی وجہ سے مشروع ہیں. مردہ اگرچہ نہ سنتا ہے اور نہ ہی جواب دے سکتا ہے، مگر قبر پر یہ الفاظ محض زائر کے لیے عبرت ہونے کی وجہ سے مشروع ہیں. احسن الفتاوی یہ مفتی رشید احمد صاحب کا ہے اور اس کی جلد ہے 4 اور اس کی جلد 4 ہے اور صفحہ اس کا 204 ہے. احسن الفتاوی جلد 4 صفحہ 204 مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں قبرستان جا کر جو سلام کیا جاتا ہے وہ سلام تحیہ عرفی سلام نہیں ہے. عام جو سلام ایک دوسرے کو ہم کرتے ہیں السلام علیکم، اور پھر اگلے پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کا جواب دے وعلیکم السلام. مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جو قبرستان میں جا کے ہم مردوں کو سلام کرتے ہیں تو یہ وہ سلام مراد نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو یہاں کرتے ہیں عرفی سلام، بلکہ یہ کیا ہے، یعنی جس میں مردے کو سنانا اور جواب دینا واجب ہوتا ہے، یعنی جس میں دوسرے کو سنانا اور جواب دینا واجب ہوتا ہے عرفی سلام میں. عرفی سلام جو ہم آپس میں کرتے ہیں اس میں جواب دینا واجب ہوتا ہے سلام کا وعلیکم السلام، بلکہ یہ سلام سلامتی کی دعا ہے. قبرستان میں جو ہم سلام کرتے ہیں یہ ایک دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے. مردہ اگرچہ نہ سنتا ہے اور نہ ہی جواب دے سکتا ہے، مگر قبر پر یہ الفاظ محض زائر کے لیے عبرت ہونے کی وجہ سے مشروع ہیں. قبر پر جو بندہ سلام کر رہا ہے عبرت کے لیے یہ ایک ترتیب ہے کہ یار دیکھو مجھ سے پہلے یہ جو لوگ تھے یہ پہلے ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، اب یہ ہم سے بچھڑ گئے، ان کا ایک الگ جہان بن گیا، اس کو عبرت ہو. اور اس میں سلامتی کی دعا ہے کہ اے اللہ جہاں جہاں ان کی روحیں ہیں نا، جہاں جہاں ان کی روحیں ہیں تو بہتر جانتا ہے، علیین اور سجین میں، وہاں میرا سلام ان تک پہنچا دے. یہاں نہیں سنتے، یہاں قبر والے نہیں سنتے. کیوں؟ ہم نے پہلے آیتیں دیکھ لی، 8 آیتیں دیکھ لی جس میں اللہ بیان فرما رہا ہے کہ مردے نہیں سنتے. پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ سن لیا، اللہ نے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اٹھایا پیغمبر کو اور پوچھا میرے پیغمبر تو کتنا عرصہ رہا؟ پیغمبر نے کہا 1 دن یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ، 1 دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. پھر آگے اللہ نے یعنی مالک نے بیان فرمایا کہ اے میرے پیغمبر نہیں، تو 100 سال تک اس جگہ مردہ پڑا رہا ہے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یا تو پھر جو بندے کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں یا جن کی دلیل ہے پھر وہ قرآن کو نہیں مانتے، اور جو بندہ قرآن کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. جو بندہ قرآن کی کسی آیت کو نہیں مانتا اور اپنے من کی اور دل کی بات مانتا ہے، قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، وہ بندہ کافر ہے. قرآن میں جو چیز آ گئی بس حتمی، بات ختم، آگے بحث نہیں کرنی، سوچنا نہیں. اور اسی طریقے سے اصحاب کہف کا واقعہ ہم نے سنا
اللہ کے ولیوں کا اللہ نے 309 سال تک ان پر نیند مسلط کر دی، پھر اللہ نے ان کو اٹھایا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ہم اس غار میں کتنا عرصہ رہے، وہ کہتے ہیں ان میں سے کچھ ساتھی ایک دن، پھر کہتے ہیں نہیں ایک دن کا بھی کچھ حصہ، پھر آگے اللہ سورۃ کہف کی آیت نمبر 25 میں بیان فرما رہے ہیں نہیں اصحاب کہف 309 سال تک غار میں رہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ وہ غیب بھی نہیں جانتے، حاضر ناظر بھی نہیں اور سنتے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے یہ سلام کا جو معاملہ ہے قبرستان میں جا کر، یہ سلام جو یہ سلام ہے یہ سلام تحیہ عرفی سلام نہیں جس میں ایک دوسرے کو جواب دینا واجب ہوتا ہے، بلکہ یہ سلامتی کی ایک دعا ہے، مردوں کے لیے سلامتی کی ایک دعا ہے، اور مردہ نہ سنتا ہے نہ ہی جواب دے سکتا ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں یہاں پر ہم سلام کرتے ہیں تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، مردے آگے سے جواب قبر سے دے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ میں کہتا ہوں قبر پر جب تو نے السلام علیکم کہا تو تیری آواز او قبر کے نیچے چلی گئی، مٹی منو مٹی کے نیچے، اور مردے نے سن لی اور آگے سے وعلیکم السلام کہہ دیا، تیری آواز تو اس نے سن لی، اب اس پر بھی واجب تھا کہ وہ تجھے جواب دیتا، اس پر بھی واجب ہو گیا کیونکہ اس نے سن لیا کانوں سے، اس پر واجب ہو گیا کہ وہ تجھے سلام کا جواب دے، عرفی سلام۔ کہتے ہیں کہ اس نے بھی جواب دیا وعلیکم السلام۔ پھر میں کہتا ہوں جو قبر پر کھڑا ہوا ہے اس کو تو آواز کوئی نہیں آئی، پھر مردہ جو ہے وہ تو جو قبر کے اوپر کھڑا ہوا ہے وہ مردہ ہو گیا، بس وہ اس کی آواز جو قبر کے اوپر زندہ کھڑا ہے وہ تو اس نیچے قبر کے نیچے جا کے اس مردے نے سن لی اور پھر آگے سے جواب بھی دے دیا، اور تیرا وہ اس مردے کا جواب تجھ تک نہیں پہنچ سکا، تیرے کانوں نے وہ نہیں سنا، تو سب سے بڑا مردہ تو ہے۔ اس لیے یہ بات غلط ہے۔ اب ایک اور بڑی زبردست بات کہ ہم اس بات کو یہی ختم کریں اور اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر لیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اس مسئلے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ چلیں یار قرآن کی نہ مانیں تو اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہی مان لیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ملاحظہ ہو جس کو شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد رشید مولانا محمد بشیر الدین قنوجی رحمۃ اللہ علیہ نے غرائب فی تحقیق المذاہب کے حوالے سے لکھا ہے، ایک کتاب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ کچھ نیک لوگوں کی قبروں کے پاس آ کر ان سے کہہ رہا تھا، اے قبروں والوں کیا تمہیں خبر بھی ہے اور کیا تمہارے پاس کچھ اثر بھی ہے؟ میں تمہارے پاس کئی مہینوں سے آ رہا ہوں اور تمہیں پکار رہا ہوں، تم سے میرا سوال بجز دعا کرانے کے اور کچھ نہیں، تم میرے حال کو جانتے ہو یا میرے حال سے بے خبر ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ بات سن کر اس سے پوچھا، کیا ان قبروں والوں نے تیری بات کا جواب دیا؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تجھ پر پھٹکار ہو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تو ایسے مردہ جسموں سے بات کرتا ہے جو نہ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی کی آواز فریاد سن سکتے ہیں۔ پھر امام صاحب نے یہ آیت وما انت بمسمع من فی القبور الفاتر کی آیت نمبر 22، اے پیغمبر تو ان کو نہیں سنا سکتا جو قبروں میں ہیں، پڑھی۔ تفہیم المسائل مولانا بشیر الدین قنوجی اور فتاوی عالمگیری میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کچھ نیک لوگوں کی قبروں کے اوپر، اور وہ ان کو پکار رہا ہے قبر والوں کو۔ امام ابو حنیفہ پہلے آگے گئے، پھر واپس آ گئے، پوچھا تم کن کو پکار رہے ہو؟ اس بندے نے کہا کہ میں ان قبر والوں کو پکار رہا ہوں، کئی دن سے پکار رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، آگے سے کہا کہ کیا ان قبروں سے تمہیں کوئی آواز آئی ہے؟ کیا ان قبروں والوں نے تجھے کوئی جواب دیا ہے؟ اس نے کہا جواب تو نہیں دیا۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر غصے ہوئے اور فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں اور تو برباد ہو، تو ایسے جسموں سے، ایسے مردوں سے خطاب کر رہا ہے جو تیری پکار کو سنتے ہی نہیں اور تجھے قیامت تک جواب بھی نہیں دے سکتے۔ امام صاحب نے سورۃ فاطر کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کی، اور یہ بات تفہیم المسائل اور فتاوی عالمگیری میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو سب باتیں ہیں یہ اس میں انہوں نے درج کی ہوئی ہیں۔